بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے رزق کی تنگی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل حقیقی معلومات کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ موضوع تو میرا آج رزق کی تنگی کے اوپر ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں، یعنی کوئی ذہنی طور پہ، کوئی مالی طور پہ، کوئی جھگڑے کے طور پہ، کوئی زمینی کیس کے طور پہ، یعنی طرح طرح کی الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں ہر بندہ۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو یقیناً دین سے دوری ہوتی ہے انسان کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان دین کو سمجھے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، یقیناً قرآن ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ جی آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ عامل وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، کوئی طوطا فال نکال رہا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر۔ تو دیکھیں جو لوگ جب مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، دین سے دوری ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی طوطا فال نکال رہا ہے، قسمت اپنی کا حال نکلوا رہا ہے، کوئی وہ عاملوں کے پاس جا رہا ہے، تو پھر وہ آگے سے آگے مختلف قسم کی حل بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جی ایک بندہ عقل مند کوئی بھی آدمی ہے، دیکھیں جی خود سمجھے کہ پہلی تو بات ہی یہ غلط ہے، یہ تو شرکانہ عمل ہے، یہ اولیاء اللہ کا جو مقام ہے وہ اور مقام ہے۔ یہ جو عمل حضرات بیٹھے ہوئے آج کل کے دور میں بورڈ لگے ہوئے، ہاتھ کے نشان بھی بنے ہوں گے، آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، کوئی فٹ پاتھ کے اوپر طوطے کی فال نکال رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر یہ قسمت، تقدیر بدلانے، نصیب بدلانے، مقدر، تمنا کیسی کیوں نہ ہو، اس طرح کے اشتہار میں نے دیکھے۔ ان کے پاس تو ہر چیز کی لڑائی بھی یہ ختم کروا رہے ہیں، جھگڑے بھی یہ ختم کروا رہے ہیں، کیس بھی یہ جتوا رہے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں وہ بھی آپ کو دلوا رہے ہیں، نامی بانڈ بھی آپ کو پہلا نمبر لگوا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو پھر تو ان کو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ پھر لوگوں کو کیوں پیسے تو اشتہار جگہ جگہ رکشے میں تو مختلف جگہ پہ پھینک رہے ہیں کہ آئیں اس نمبر پہ فون کرے، کال کرے، آپ کا مسئلہ 24 گھنٹے میں حل۔ یہ ساری کی ساری جب بندہ پریشانی کے نظام میں آتا ہے تو پھر وہ لوگ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ میرے ساتھ میں نے خود ایک جگہ پہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک طوطا فال نکالنے والا بندہ بیٹھا ہوا تھا، صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ یہ جو فال نکال رہے یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ 50 روپیہ ہم لیتے ہیں، تو آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا آپ کا نہیں بتایا انہوں نے؟ کہتے جی ہمارے مقدر میں نیچے ہی بیٹھنا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ ہے غلط طریقہ کہ صحیح طریقہ، مجھے یہ بتائیں آپ۔ کہتے جی ہے تو غلط ہے نا۔ تو میں کیا آپ اس کو خود غلط کہہ رہے ہیں؟ مان بھی گئے، جب میرے ساتھ ان کی بڑی لمبی بات ہوگی نا تو پھر انہوں نے مانا کہ جی غلط چیز ہے۔ کہتے لیکن بچوں کی روزی تو کمانی پڑتی ہے نا جی۔ تو میں نے کہا بچوں کی روزی ضروری ان کاموں سے کمائی جاتی ہے کہ دھوکہ فریب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے بنیاد چیز ہے جس سے کسی کو نہ فائدہ ہو رہا، جا تو کسی کو فائدے کا کام کرے، بندہ ریڈی بھی تو لگا سکتا ہے نا۔ طوطا فال نکالنے سے جا تو کسی کا مقصد حاصل ہو رہا، یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح پھر اس سے میں کہا ریڈی بھی تو بندہ 10-12 ہزار روپے سے لگا کر اس کے حلال کمائے۔ طوطا فال نکالنا یا تو کسی کے فائدے میں یہ کام ہونا تو پھر تو بندہ سمجھ بھی آتی کہ چلو ٹھیک ہے۔ یا کوئی بندہ آپ کو فی سبیل اللہ کوئی ذکر بتا رہا ہے، کوئی نماز کی تلقین کر رہا ہے، کوئی روزے کی تلقین کر رہا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی، یا کسی ایسی قرآن پاک کی آیات دے رہا ہے، کوئی صدقات کا حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی آپ کو کوئی باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ وجہ ہے، پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ طوطے کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور طوطا کو سکھایا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ فال نکال کے لے آتا ہے، وہ خود ہی لکھے ہوتے کاغذ۔ عمل اس وقت کے جتنے بھی مختلف جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بورڈ دیکھے ہوں گے آپ نے، لوگوں کی تقدیریں بدلنے کے دعوے کرنے والے، توبہ نعوذ باللہ۔ 24 گھنٹے میں
شرطیہ لڑائی جھگڑا ختم، شرطیہ یہ سب کے سب غلط ہیں۔ اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بالکل ٹوٹلی غلط، جو میں نے دیکھا یہ معاشرے میں پائی جانے والی پریشانی ہے، اور لوگ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر یہ آگے سے آگے ان کو جو بندہ 20-40 ہزار روپے کی پریشانی کی وجہ سے پھنسا، وہ مزید قرض لے کر ان کے آگے پھنس جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ اگر عقل سے سوچے، میں کہتا ہوں دینی تعلیمات اس کے پاس کم بھی ہو نا، پھر بھی عقل سے سوچے، تجربہ کر کے تو کوئی دیکھ لے۔ اگر میری بات کو سمجھ نہیں پا رہا بندہ کوئی بھی، تجربہ کر کے دیکھ لے ان کے پاس جا کے۔ اور یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ بندہ توبہ نعوذ باللہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ساری چیزیں، ساری زمینی حکامات جو چیزیں ہیں زمین کے اندر، ساری ان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کی قسمتیں بدل رہے ہیں یہ لوگ، اور بندہ مزید پریشانی اور مزید وہ دین سے دوری ہو رہی ہے اس کی۔ اس سلسلے میں ثاقب مصطفی صاحب کا میں نے خود بیان سنا ہے۔ آپ ثاقب مصطفی صاحب کے بیان سنیں، آپ طارق جمیل صاحب کے بیان سنیں۔ دیکھیں میں طارق جمیل صاحب اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کے خود بیان سنتا کہ انہوں نے اس کے اوپر کتنی سخت تنقید کی ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ گلرا شریف، ان کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو کوئی جادو ٹونا یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سب پریشان کن چیزیں ہیں آپ کے لیے۔ ان کا میں نے بہت سارے بیان سنے، میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھو، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھو، جو صحیح طریقہ ہے۔ آپ ان چکروں کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ پیر صاحب نے بھی طوطا فال کے اوپر جو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پیر صاحب نے بھی ایک بیان میں یہ اس چیز کی وضاحت، یہ ساری کی ساری بے بنیاد چیزیں، اگر یہ لوگ آپ کے مقدر بدل رہے ہیں، آپ کی نصیب کے اندر چیننگ پیدا کر رہے ہیں، تو اپنے اندر کیوں نہیں چیننگ پیدا کی؟ ایک سمجھ کی بات ہے۔ پھر تو سارا یہ تو جس طرح کے اختیار بانٹ رہے ہیں، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں ہم خود کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر تو ان کو مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، جو ساری کے سارا اختیار انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ عمل، اور جو اس قسم کے ہتھ گنڈے کر رہے ہیں یہ سب بالکل بے بنیاد چیزیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک دین سے دوری کا مزید سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، اور اوپر سے ہم بے راہ روی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور اپنے پیسوں کا ضیاع بھی کرتے ہیں، اور اپنی جو امانی طاقت ہوتی ہے انسان کی وہ مزید خراب ہوتی ہے۔ بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو قرآن پاک کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم اس سے دور ہو کے مزید ان کے چکروں میں پھنس جائیں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عمل بن کے بیٹھا ہوا ہے 24 گھنٹے میں آپ کا کام۔ میں نے جو ساری چیزیں سمجھی، معاشرے میں دیکھی سنی، تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، مشاہدے کیے ہیں۔ یہ لوگوں کی قسمتیں بدلا رہے ہیں، یہ کوئی قسمت نہیں بدلا، ان کی اپنی قسمت نہیں بدلی، گھر کا انہوں نے رینٹ نہیں دیا ہوتا، حالات ان کے خراب ہیں، تو لوگوں کی قسمتیں بدل رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور ایک شرک کا عمل بھی ہے، جس سے ان کو تو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ راستہ غلط ہے، اور آگے لوگ مزید گمراہ بھی ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصل میں بندہ جب رزق کی تنگی میں آ جاتا ہے نا، تو وہ جب کسی لڑائی یا کسی شدت پسندی کے اندر آتا ہے تو مختلف پہلو جنم لیتے ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر مختلف چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رزق کی تنگی کے لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ ایک واقعہ، ایک بات، بلکہ اس نبی سے بڑھ کر جو ہمیں چیز بتائی گئی ہے، کون ایسی ہستی ہے کہ جس نے بتائیے تو وہ کنفرم نہ ہو، وہ
اس کے اوپر ہمارا کامل یقین ہے، یقین کامل ہے اس کے اوپر، کوئی ہم نے آزمانا جو ایسی چیز تو ہوتی نہیں، تجربہ تو والی بات ہی کوئی نہیں، جو نبی نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو ایک موقع پہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے کتنے لمبے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی اخبار سے، کوئی رسالے سے کسی کا چھپا تو مختلف قسم کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لمبے لمبے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ میرا رزق کھل جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو صحابی آئے تھے آپ کے پاس، تو جب انہوں نے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ کتنا پیارا عمل آپ نے ان کو، اس صحابی کو بتایا آپ نے فرمایا تو باوضو رہا کر، تیرا رزق کھل جائے گا۔ میری بات نہیں ہے، یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب باوضو رہنے سے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ جب بندہ باوضو رہتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تو شیطان ڈرتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کے رسول میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کتنا ایک ایسا عمل بتا دیا کہ ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرے رزق میں برکت کر دے گا، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ تو دیکھیں ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ساکم مصطفی صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، 4 کل پڑھے جائے، سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ہم اس طرف تو آتے نہیں ہیں، اور ان ایسے عاملوں کے پاس جا جا کر ساکم مصطفی صاحب کے اتنے پیارے بیان ہوتے ہیں، یقین کرے بھائیوں میں خود سنتا ہوں، میں آپ تک بھی بتاتا ہوں کہ آپ ان کے بیان سنا کریں۔ وہ اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے، اور ہر چیز ان کے مجھے ملتی ہے تو میں بھی ایک آگے شیئر کرتا ہوں، مطلب بتاتا ہوں کہ یہ ان کے بیانات اتنے پکیزہ بیان تھے۔ تو وہ بیان کر رہے تھے یہی عاملوں کے بارے میں، ساکم رضا مصطفی صاحب کا چینل ہے ایک، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل کسی طرح لوگ پریشان حال ہوتے ہیں تو وہ ان عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو بجائے ان کی یا تو کوئی آدمی ہو نا کہ جو لوگوں کو ایک صحیح راستے کی سمت پہ چلائے کہ یہ کام کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، صدقات کرو، کوئی راستہ بتائے۔ یہ ساکم مصطفی صاحب بیان کر رہے تھے کہ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ راتوں رات میں نا کچھ اور میں مسئلہ حل ہو جائے نا تو میں ان چکروں میں جاؤں۔ تو یہ ساری انہوں نے بتایا آپ نے ساکم مصطفی صاحب نے کہ جب آپ نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، قرآن کو پکڑیں، اسلامی تعلیمات کو پکڑیں، یہ شارٹ کٹ چکروں سے نکلے تو ہماری جو پریشانی کی وجہ یقین کرے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں خود ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ ساکم مصطفی صاحب، طارق جمیل صاحب، ان کے بیانات سن کر مزید ایک انسان کے اندر پختگی آتی ہے۔ ایک عقل کی بات ہے، کوئی بھی شخص عقل مند ہو وہ ان چیزوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے ہم ان چکروں کا کیوں شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ان در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جا تو ٹھیک ہے، میرا اپنا یقین ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مسئلہ ہے تو میں ساکم مصطفی صاحب کے پاس جا کے دعا کروا سکتا ہوں، طارق جمیل صاحب سے دعا کروائیں، اولیاء اللہ کے در پہ جا کے دعا کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگیں۔ لیکن یہ جو ہم نے طریقے پکڑے ہوئے ہیں عاملوں کے پاس جانے سے، تویز ہو گیا جی میرے
کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ آپ کی کوئی چیز نہیں بدلا سکتے، اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ثاقب مصطفی صاحب کی میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ بتا رہے تھے کہ یہ عمل آزاد لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اوپر کسی نے یہ چیز باندھ دی ہے، اور اس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کا نام خے سے شروع ہوتا ہے، وہ بندہ بیچارہ جو ہوتا ہے وہ اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہ خے نام سے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے خاندان میں کون سا ایسا بندہ ہے جو خے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کئی بندے خے نام سے شروع ہو رہے، کئی نام جیم سے شروع ہو رہے، بندہ ان سے سارے سے عداوت رکھ لے گا، بغض رکھ لے گا، پریشانی پیدا ہو جائے گی اس کے لیے، بجائے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محبت کی ہے۔ تو ہم محبت کی بجائے یہ لوگ ہمیں نفرت کے بیچ کہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے انہوں نے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں، اور لوگ بیچارے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب مختلف قسم کے پتھر بتا رہے ہوتے ہیں ان کو، پھر مختلف قسم کی تویزات دے رہے ہوتے ہیں ان کو، اور خود بیچارے ان کا یہ حال ہے کہ اپنی جیب میں گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اور یہ میں سچی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں شدے کی باتیں کر رہا ہوں، اور صرف میرے بھائیوں، میں اتنی لمبی باتیں کرنے کا جو میں نے سنا مقصد صرف یہی تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس چیز کے چکر میں ہو۔ بڑے لوگ ثاقب مصطفی صاحب کی عزت بھی کرتے ہیں اور ثاقب مصطفی صاحب کے بیان بھی سنتے ہیں، اور بڑے پاکستان میں سمجھدار لوگ موجود ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن میری بات ایک اہم و فہم ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں پائی جانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سارے لوگوں کی باتیں میں نہیں کر رہا کہ ہر بندہ اس چکر میں ہوتا ہے، لیکن جو کوئی خدا نخواستہ یہ چیز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عقل کی باتیں اتاری ہے، قرآن ہماری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر کبیرہ گناہ ہے۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی نبی کی جو زندگی اسوہ حسنہ تعلیمات حدیث پاک اس کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، یہی ہمارے لیے فلاح کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ جا ان دروں پہ جائیں، طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے پاس جائیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کے بیانات کا مطالعہ کریں، ان کے بیانات سنیں، یقین کریں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 90% پریشانیاں ہم نے خود کاٹ رکھی ہیں، اور ہم طرح طرح کے معاملات کے اندر گرے ہوئے، نہ ہم تلاوت کریں گے، نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں گے، تو پھر یہاں تو کوتاہیاں تو ہماری ہوئی۔ حرام کا ہم نہیں دیکھتے کہ حرام کون سی چیز ہے، حلال کون سی چیز ہے، جھوٹ کون سی چیز ہے، دھوکہ کون سی چیز ہے، یہ تو ہمارے اندر سب موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے رزق میں تو برکت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ دھوکہ جھوٹ، یہ پہلا بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو دھوکہ جھوٹ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ دھوکہ اور جھوٹ میرے امتی میں یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر خود ہی ہم نے لاگو کی ہوئی ہیں، ہمارے اوپر ہے، ہم خود کا اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو پریشانیاں تو ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، تو دوسری چیزیں ہمارا کیسے مسئلے حل کر سکتی ہیں، جب یہ لوگ مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے جو بیانات ہیں دور حاضر میں، اور طارق جمیل صاحب کے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ان کے بیانات سنے، طارق جمیل صاحب کے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے بیانات سنیں اور سبسکرائب کرے، اور ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ بھی سننے والا شخص یقین کریں، یہ میں کہتا ہوں کہ وہ زندگی میں بہترین اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اور نوجوانوں سے بالخصوص میں کہوں گا کہ وہ سنا کریں، کیونکہ ہماری جو نئی
لوگ ہیں جن کی عمر 25-24 ان کا رجحان ذرا کم ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اگر وہ سنے تو زیادہ بہتری آئے گی ان کے اندر، یعنی ان کی زندگی اندر یہ ایسی ایج ہے کہ اس ایج کے اندر ہی وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو میں سننا تو سب کو چاہیے، لیکن نوجوانوں کو بالخصوص یہ بیانات سننے چاہیے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر میرا بھی ان کو چینل پسند آئے حقیقی معلومات کا، تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں مختلف قسم کی معاشرتی حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ تو اس میں بہت ساری ابھی آنے والی باتیں ہوں گی جو آپ تک ملیں گی آپ کو، تو آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل کرے اور مجھ پر بھی کرے۔ میں بھی اس رب کا بندہ ہوں، آپ بھی اس رب کے بندے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔